الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا شفيع له ولا معين له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھیں انگلیاں. حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھیں انگلیاں اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر. کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے. یار غار سرور کون و مکان صدیق ہیں. کون پہنچا اس بلندی پر جہاں صدیق ہیں. اس کو صدیق خود خدا نے کہا، اس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، اس کو صدیق خود مرتضیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا. میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے. اور اپنی عزت و افضائی پر تارے بھی گئے جھوم. اپنی عزت و افضائی پر تارے بھی گئے جھوم جب نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم. اور یہ سچ ہے، یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. درود پاک. واجب الاحترام معزز علماء کرام،
حضرت قبلہ شاہ صاحب اور دیگر علماء کرام، آج آپ حضرات کے سامنے جمادی الثانی کے اس مہینے میں اس عظیم شخصیت کے مناقب اور فضائل کو بیان کرنے کے لیے بلایا گیا ہے مجھے، کہ جن کی فضیلت کے لیے اتنا کہنا کافی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا درجہ اور مقام ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ای کو تھوڑا کم کرنا، کہاں ہے یہ؟ اچھا ٹھیک ہے، ای کو تھوڑا سا ہلکا۔ یہ جو بار بار آواز گونجتی ہے نا، حق نواز والے ایک ہی دفعہ بولتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا مقام و درجہ ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے کرتے فصحاء بلغاء تھک گئے، شعراء تھک گئے، خطباء تھک گئے، علماء تھک گئے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اتنا کہا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو صدیق کی تعریف بھی میں کرتے کرتے تھک جاؤں گا، ختم نہیں ہوگی، اس کے لیے بھی میں اتنا ہی کہوں گا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از انبیاء توئی، بس قصہ مختصر۔ آپ اندازہ کریں کہ میں اس شخصیت کی تعریف کا حق کیسے ادا کر سکتا ہوں کہ جس کے متعلق خود پیغمبر فرما گئے ہوں کہ اس کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، بلکہ ان کے احسان کا بدلہ قیامت میں اللہ ہی دے گا۔ جس کی امت پر کتنے بڑے احسانات ہیں۔ میں نے کئی جگہوں پر جمادی الثانی میں اس عنوان پر تقریریں کی اور میں نے وہاں بھی یہ باتیں بتلائیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو سمجھنا ہو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر و عمر کا آپ کے ہاں کیا مقام ہے؟ تو انہوں نے فرمایا وہ ہیں کہاں؟ کہا وہ نبی کے پہلو میں، کہا ان کا یہ مقام ہے۔ جب ہی ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت ذرا ابو بکر عمر کی شان تو بتائیں، فرمایا بتا دوں یا دکھا دوں؟ کہ باقی صحابہ کی شان پوچھو گے بتاؤں گا، ابو بکر عمر کی پوچھو گے روزے پہ آنکھوں سے دکھاؤں گا۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا شرف ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، بلکہ کل ایک جگہ میرے منہ سے اللہ نے یہ جملہ نکلوایا کہ صدیق نبی کا سایہ ہے، صدیق نبی کا سایہ ہے۔ جہاں اور کوئی نہیں جاتا وہاں نبی کے ساتھ صدیق جاتا ہے۔ جب ہی بدر میں خیمہ لگوایا فرمایا کوئی نہیں آئے گا سوائے ابو بکر صدیق کے۔ مسجد نبوی میں سارے دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر کے گھر کے۔ آج بھی مسجد نبوی میں جاؤ، باب السلام سے بائیں طرف آپ دیکھیں خوخت و ابی بکر صدیق لکھا ہوا ہے، وہاں کوئی دروازہ بھی نہیں ہے کہ نبی نے یہ دروازہ کھلوایا تھا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا تھا۔ آج تک وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، کیونکہ جس دروازے پر خود پیغمبر آئے ہوں وہ بند کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جو سارے دروازے کھولنے آئے تھے وہ تو صدیق اکبر کے دروازے پر ہیں،
جبھی پیغمبر کی زندگی میں دو سفر بہت عظیم کہلاتے ہیں، ایک کو معراج کہا جاتا ہے، ایک کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ معراج کا سفر بھی عظیم ہے، ہجرت کا سفر بھی عظیم ہے، لیکن معراج کا سفر وہ راحت کا سفر ہے، اطمینان کا سفر ہے، سکون کا سفر ہے، سیر کا سفر ہے، زیارتوں کا سفر ہے، دیدار خدا کا سفر ہے، آسمان و زمین کی سیر کا سفر ہے۔ اور ہجرت کا سفر وہ تکلیفوں کا سفر ہے، آزمائشوں کا سفر ہے، امتحانات کا سفر ہے، گھٹن راستوں کا سفر ہے، موت کا سفر ہے۔ یہ دونوں سفر نبی کے زمانے میں ہیں، ایک کو معراج کہا، ایک کو جناب ہجرت کہا۔ اب ذرا سا فرق ان دونوں سفروں میں اتنا تو ہے کہ جو معراج کا سفر ہے وہاں رفیق سفر نبی کو لینے آیا، اور جب باری ہجرت کے سفر کی آئی نبی رفیق سفر کو لینے آیا۔ وہاں معراج کا رفیق سفر نبی کو لینے آیا، ہجرت والے سفر میں خود نبی لینے آیا۔ اور جب معراج کا سفر ہے جبریل آئے، سواری لائے، آقا اس پہ بیٹھ جائیے، چلنا ہے۔ ہجرت کے سفر کے رفیق سفر نے کہا حضرت یہیں بیٹھ جائیے۔ وہ خود سواری بن گیا، وہ خود سواری بن گیا، وہ لینے آیا، یہاں لینے جایا گیا ہے، وہاں سواری لایا، یہاں خود سواری بن گیا ہے۔ یہاں جس سواری پہ بیٹھے وہ براقوں کی سردار، یہاں جس سواری پہ بیٹھے وہ صحابہ کا سردار، یہ بھی لے کے چلا ہے، وہ بھی لے کے چلا ہے۔ اسے جبریل کہتے ہیں، اسے صدیق کہتے ہیں، وہ فرشتوں کا سردار، یہ صحابہ کا سردار۔ یہ معراج کا سفر ہے، اب یہ ہجرت کا سفر ہے، لیکن اس معراج کے سفر میں بھی صدیق کا عمل دخل تمہیں کہیں نہ کہیں ملے گا۔ کیسے؟ یہ نبی جب چلتے چلے جا رہے ہیں، آسمانوں سے اوپر گئے، بیت المعمور میں گئے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، فرمایا جبریل کوئی مانے گا کہ میں ایک رات میں ہو کے آیا ہوں؟ کوئی تصدیق کرے گا؟ تو اس آسمانوں کی بلندی پہ جبریل کہتا ہے ان قومک یکذبوک وصدیق یصدقک فہو صدیق۔ دنیا اگر آپ کو جھٹلائے گی، ابو بکر آپ کے واقعے کی تصدیق کرے گا، کہ اللہ نے اسے صدیق بنایا ہے، اللہ نے اسے صدیق بنایا ہے۔ اور جب نبی آئے نا، میں ابو بکر میں گیا تھا تو ابو بکر صدیق نے فرمایا اشہد انک نبی حقا، میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے نبی ہیں۔ ساری دنیا اذانوں میں نبی کی رسالت کی تصدیقیں کرتی ہے، شہادتیں دیتی ہے۔ قربان صدیق کی سعادت دیکھو، جب نبی نے فرمایا آیا ہوں معراج سے، صدیق کہتے اشہد انک نبی حقا، اس کے جواب میں نبی کہتے اشہد انک صدیق حقا، میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ صدیق سچا ہے۔ ایسا ہی تو میں نے نہیں کہا اس کو صدیق خود خدا نے کہا، اس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، کہا یا نہیں کہا؟ بولو۔ اور جو مسلمان ہے وہ بھی اسے صدیق ہی کہے گا، بلکہ جو سچا ہے وہ صدیق کہے گا، جو جھوٹا ہے وہ نہیں کہے گا۔ ابو بکر تو سچوں کا ہے، جس نے صدیق کو مانا اللہ نے اسے صبح بھی دی تو صبح صادق، جس نے نہیں مانا اسے صبح بھی ملی تو صبح کاذب۔ نہیں سمجھ آئی؟ بھائی فقہ تم نے پڑھی نہیں ہے، ایک صبح صادق ہوتی ہے، ایک صبح کاذب ہوتی ہے۔ کسی کا روزہ صبح کاذب کے وقت بند ہوتا ہے، جھوٹوں کو صبح ملی تو جھوٹی، صبح کاذب کہتے ہیں رات کو یوں اندھیرا آتا ہے پھر تھوڑی روشنی آتی ہے، لوگ کہتے ہیں اوئے اوئے جلدی سے روزہ بند کر صبح ہو گئی، اتنے میں واپس اندھیرا آتا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑی تقیہ باز صبح تھی، بڑی دھوکے باز صبح تھی، آئی ہے پھر ایک دم اندھیرا۔ تو اس ٹائم کی اس کو صبح کاذب کہتے ہیں، دھوکہ دے رہی ہے، تقیہ کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، تو اس وقت کاذبین کا روزہ بند ہوتا ہے۔
اس کے بعد آتی ہے صبح صادق. جب صبح آتی ہے تو صبح ہی ہوتی چلی جاتی ہے، پھر پلٹ کے اندھیرا نہیں ہے، صبح ہی ہوتی ہے. تو اس وقت تمہارا میرا روزہ بند ہوتا ہے، جسے صبح صادق کہتے ہیں. واہ خدایا تیری تقسیم ہے، کسی کو صبح کاذب ملی، کسی کو صبح صادق ملی، اس لیے کہ جو کاذب ہیں انہیں صبح بھی ملے گی، تو کاذب جو صدیق کا ماننے والا ہوگا اسے صبح بھی ملے گی تو صبح صادق ملے گی. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، مصطفیٰ کا ہم سفر، تیرا فخر میرا فخر. اور ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں، صدیق نبی کو لے کے گئے، اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اور اپنے کندھوں پہ بٹھا کے آقا کو لے کے جا رہے ہیں. لے کے ذرا جا رہے ہیں پہ زور دو، لے کے تاکہ اسے پتہ چلے. جو کہتے ہیں صدیق خلافت لے گیا، اور میں نے کہا جفی مار کے نبی کو ہی لے گیا ہے. تیری سوئی وہیں اٹک گئی. اٹک اس لیے بھی گئی کہ حق نواز نے سیل نکال دیا ہے. اب جب اس نے سیل نکالا تو 12 بجے میں 12 منہ پہ 12 بجے صدا بجتے رہیں گے، صدا کندھوں پہ لے گیا صدیق نبی کو. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آپ نے خطبہ سے سنا ہوگا، سیرت کے جلسوں میں، اللہ نے آسمان و زمین بنایا احسان نہیں جتایا، تارے بنائے احسان نہیں جتایا، چاند کو چاندنی دی احسان نہیں جتایا، تاروں کو تابانی دی احسان نہیں جتایا، سورج کو درخشانی دی احسان نہیں جتایا. آپ نے خطبہ سے یہ سنا ہوگا کہ جناب سبزے کو لہک دی احسان نہیں جتایا، سانس کو دمک دی احسان نہیں جتایا، پھولوں کو مہک دی احسان نہیں جتایا. اللہ نے کتنے احسانات کیے، کبھی احسان نہیں جتایا. لیکن جب نبی کو پیدا کیا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تم پر احسان کیا ہے یہ نبی بھیج کر. اللہ کا سب سے بڑا احسان نبی ہے، اللہ کا سب سے بڑا احسان پیغمبر ہے، اللہ کا سب سے بڑا احسان امام الانبیاء ہے، اللہ کا سب سے بڑا احسان خاتم الانبیاء ہے، اللہ کا سب سے بڑا احسان محمد مصطفیٰ ہے، اللہ کا سب سے بڑا احسان احمد مجتبیٰ ہے، اللہ کا سب سے بڑا احسان محمد مصطفیٰ ہے، احمد مجتبیٰ ہے. یہ سب سے بڑا احسان ہے اللہ کا. اور ذرا توجہ کرنا، آپ کے سر پہ خوبصورت ٹوپی ہو، لوگ کہتے ہیں یار ٹوپی کتنی پیاری ہے، کہتا ہے یار مجھ پر اللہ کا احسان ہے. یار حضرت آپ کا گھر کتنا پیارا ہے، کہتا ہے مجھ پر اللہ کا احسان ہے. یار آپ کے پاس گاڑی کتنی پیاری ہے، کہتے ہیں مجھ پر اللہ کا احسان ہے. بھائی شاہ صاحب نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، شاہ صاحب کہیں گے یار مجھ پر اللہ کا احسان ہے. حضرت جی آپ کی خطابت کیسی ہے، کہتے جی اللہ کا مجھ پر احسان ہے. حضرت بڑے متقی ہیں آپ، کہتے ہیں اللہ کا مجھ پر احسان ہے. یہ لفظ پر پہ ذرا غور کرنا کہ اللہ کا تجھ پر بھی احسان ہے، اللہ کا مجھ پر بھی احسان ہے. تجھے دولت ملی، اللہ کا تجھ پر احسان ہے. علم و تقوی ملا، اللہ کا تجھ پر احسان ہے. اللہ رب العزت کی نعمتیں ملی، اللہ کا تجھ پر احسان ہے. لیکن میرا تصور میں وجدان کہتا ہے صدیق جب نبی کو اٹھا کے لے کے جا رہا تھا، کسی نے پوچھا ہو صدیق یہ اوپر کیا ہے، تو اس نے ناز اور نخروں میں کہا ہوگا مجھ پر اللہ کا احسان ہے. جو جتنا بڑا تھا اللہ نے اس پر احسان بھی اتنا بڑا کیا ہے. جو اللہ نے صدیق پر کیا ہے، سب سے بڑا احسان صدیق پر، صدیق پر کیا. اور وہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے گیا ہے. ہاں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے، اٹھانے کے لیے آدمی تھوڑا نیچے ہوتا ہے نا. کہا گیا صدیق نیچے ہو. اللہ کیوں؟ کہا نیچے ہو، آج تجھے بلند کرنا ہے، آج تجھے اونچا کرنا ہے کہ تیرے کندھوں پر اللہ کا سب سے بڑا احسان تجھ پر آئے گا.
کس پر؟ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا عظمتیں ہیں، کیا شان ہیں، کیا بلندی ہے، آقا کے ساتھ ہیں، قرآن میں ساتھ ہیں، حدیثوں میں ساتھ ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، بلا فصل نبی کے ساتھ صدیق ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ معہ کون ہے؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ معہ تو وہی ہے جسے قرآن نے دوسری جگہ کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، نہ گھبراؤ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ نبی کے اوپر اللہ کی معیت اور رحمت کی جو چادر، اسی چادر میں تمہیں نبی کے ساتھ صدیق نظر آئے گا۔ یہ ایسا اتحاد ہے، میں نے اپنے آج جمعے میں بتلایا کہ 200 سے زیادہ واقعات ایسے ہیں، جیسا نبی کے ساتھ ہوا ویسا صدیق کے ساتھ ہوا۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اتحاد ہے، یہ رنگ میں رنگنا ہے، یہ ڈھنگ میں ڈھلنا ہے۔ اس سے بڑا اتحاد کیا ہوگا کہ جہاں سے نبی کی مٹی لی گئی وہیں سے صدیق کی مٹی لی گئی، جہاں نبی گئے وہیں صدیق گئے۔ ہوا یا نہیں ہوا؟ حضرت حسان نے نبی کے بارے میں اشعار پڑھے، صدیق کے بارے میں اشعار پڑھے۔ نبی نے شعر ساری زندگی نہیں کہا، صدیق جب سے ایمان لائے شعر نہیں کہا۔ یہ نبی ہیں، یہ صدیق ہیں، نبی کا نواسہ شہید، صدیق کا نواسہ شہید۔ نبی پیر کو گئے، صدیق پیر کو گئے۔ نبی 63 سال میں دنیا سے گئے، صدیق 63 سال میں دنیا سے گئے۔ جہاں نبی کی تدفین وہاں صدیق کی تدفین۔ اس سے بڑا اتحاد اور کیا ہوگا کہ نماز ایک ہو امام دو ہو جائیں، نماز ایک ہو امام دو ہو جائیں۔ آخری وقت میں صدیق کو کہا نماز پڑھائے، صدیق نے نماز شروع کی، اتنے میں پیغمبر آ گئے۔ صحابہ نے پیچھے تصفیق کرنا شروع کی، یوں ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ صدیق سمجھ گئے آقا آ گئے ہیں، پیچھے یوں کن اکھیوں سے دیکھا تو صدیق پیچھے ہو گئے۔ پیغمبر کہتے نہ، اپنی جگہ پہ رہو، اپنی جگہ پر، لفظ پر غور کرو، اپنی جگہ پہ رہو۔ پیغمبر بتا رہے ہیں اب یہ تیری جگہ ہے جو ابھی تک مصطفیٰ کی تھی، اب میرے بعد اب وہ تیری جگہ ہے، تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ مصلی اب صدیق کا ہے، اس کے بعد اب خلافت یہ صدیق کی ہے۔ صدیق پیچھے ہو گئے۔ یہ الامر فوق الادب ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی الادب فوق الامر بھی ہوتا ہے۔ کبھی تو الامر فوق الادب ہے، کبھی الادب فوق الامر ہے۔ یہاں صدیق نے الادب فوق الامر کا مظاہرہ کیا، اپنی نماز میں ہی پیچھے آئے، نبی نماز میں آگے ہو گئے۔ اور دیکھو تو صحیح، اس سے بڑا اتحاد کیا ہوگا؟ نماز ایک ہے، امام دو ہے۔ ایک امام کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے اور ایک امام کو امام الصحابہ کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ محبتیں دیکھ، اور جب آدمی عشق کی حدوں کو کراس کر جائے، وہ سنتیں جو ہمارے اختیار میں نہیں، اللہ اس کی بھی توفیق دیتا ہے۔ بھائی سنت پہ چلنا ایک اختیاری ہے، غیر اختیاری۔ چپل پہننے ہو پہلے دائیں پہن لو، سنت اختیار میں ہے یا نہیں؟ پہنتے ہو تو تب کرو نا، تم پہنتے ہی پہلے الٹی ہو، سارے نہیں، استثنا۔ کنگا تو کرنا ہے نا، اب سنت دائیں طرف سے کر لو۔ کپڑے تو پہننے ہیں نا، پہلے سیدھی آستین پہن لو۔ تیل تو لگانا ہے نا، اختیار میں ہے یہ سنت کہ الٹے ہاتھ پہ ڈال کے پہلے بھووں پہ، پھر پلکوں پہ، داڑھی پہ گردن کی طرف سے، یا کبھی کبھی چھوٹی داڑھی سے، اور سر پہ یہ پیشانی کے بالوں سے شروع کر دو، پھر سیدھی طرف، پھر الٹی طرف۔ اختیاری سنتیں کر سکتے ہو۔ گھر پہ جا رہے ہو پہلے سیدھا پاؤں، سلام کر کے داخل ہو، نکل رہے ہو الٹا پاؤں، بیت الخلاء میں جا رہے ہو الٹا پاؤں، نکل رہے ہو سیدھا پاؤں۔
جناب وضو کر رہے ہو تو پہلے الٹی آستین اوپر کرو پھر سیدھی، جب وضو کر لو تو پہلے سیدھی پھر الٹی. یہ تمہارے اختیار میں، ہمارے اختیار میں. لیکن 63 سال میں پیر کو دنیا سے جانا میرے تیرے اختیار میں نہیں سمجھے ہو؟ بول رہا یہ میرے تیرے اختیار میں؟ پیر کو انتقال ہو ہمارا اختیار میں؟ جب محبتیں عروج پر ہونا تو اللہ ان سنتوں کی بھی توفیق دیتا ہے جو اختیار میں نہ ہو. لیکن محبت ہو بھی تو صدیق جیسی نا، ہو بھی تو پھر بات بنے گی. وہاں تو اتحاد دیکھ. نبی کے پاس نبی کی بیٹی آئیں فاطمہ اور کہا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابا جان وہ جو فدق کا ہمارا حصہ اگر وہ ابھی ملکیت میں دے دیے جائے تو مسلم اور مشکات کی روایتیں اٹھاؤ. نبی نے اپنی دنیا میں منع کیا، بیٹا نہیں، بیٹا نہیں، کیونکہ یہ مال فے ہے. مال فدق مال. کبھی یوں بھی تقریریں سنا کرو، وہ اٹیک کر رہے ہیں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں. اتنے صحابہ کی عظمت پر دلائل اور ان کے دفاع میں جمع کر لو، کوئی اچکا ان پر کوئی اعتراض کرے تو منہ توڑ جواب دے تاکہ اسے پتہ چلے دل جلوں کو پڑا فلک سے کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دیں صحابہ کے غلام نہیں. اسے پتہ چلے. ہم نے صرف جذباتی انداز دیکھیں، کبھی یوں بھی سیکھو. میں نے اس دن ایک مجمع میں پوچھا مال فے کس کو کہتے ہیں، پورے مجمع میں ایک نے بھی نہیں بتایا. تم سے نہیں پوچھ رہا ہوں، نہیں ڈرو. تم ایسے ہی ڈر رہے ہو جیسے دولہا 6 کلموں سے ڈر رہا ہوتا ہے، قاضی کی طرف دیکھ رہا ہے بھی پوچھے گا بھی پوچھے گا. میں تو کبھی کبھی نکاح پڑھاتے ڈراتا ہوں ان کو، ہاں بھائی 6 کلمے یاد ہیں؟ حضرت جی کچھ رعایت تو کرو نا. حضرت جی کچھ تو رعایت کرو نا. میں نے کہا پھر کچھ لین دین کر پھر ذرا دیکھتے ہیں. اس وقت اس سے جو شرائط منوانی ہو منوا سکتے ہو. ایک پورے دنوں کا تھا، اس کو مولوی نے کہا کہ 6 کلمے سناؤ. اس نے کہا بیوی سے میرے سنے؟ کہا نہیں. کہا وہ کافر کا کافر سے نکاح ہو جاتا ہے. اس سے سنا نہیں، مجھ سے سن رہا ہے. تو ہمارے یہاں بھی یہ رسم ہے نا بہت ساری کہ 6 کلمے جب تک نہیں تو نکاح نہیں. اور پھر اپنا دولہے سے 3 بار ضرور پوچھو قبول ہے. اچھا 3 بار پوچھو اور تینوں بار غلط پوچھو، قبول ہے. لفظ ماضی کا ذکر صیغہ ہونا چاہیے، قبول کیا. لیکن ادھر بھی قبول ہے ادھر بھی قبول ہے، جا کے فقہا سے پوچھ لو کہ نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ باریکیاں ہیں، پتہ ہی نہیں ہے. اب جناب نبی نے مال فے کی بات چل رہی تھی. کس کو کہتے ہیں؟ وہ مال جو جنگ میں بغیر لڑے دشمن خود ہی سرنڈر ہو کر دے دے، نہیں لڑتا، بس یہ سب تمہارا ہے. خیبر فتح ہوا، ادھر فدق والوں نے دیکھا بابا اب نہیں لڑ سکتے، خود ہی آگے کہا ہم نہیں لڑتے، بس یہ جگہ آپ کی. اب یہ جو بڑے بغیر لڑے حاصل ہو یہ فے، اور جو مال فے ہو قرآن نے اس کا مصرف بتایا ہے. ما افاء اللہ علی رسول من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہ وہ اللہ کے دین کے لیے خرچ ہوگا. نبی اپنا خرچہ بھی اس میں سے نکالے گا، نبی اپنے گھر والوں کا خرچہ بھی نکال سکتا ہے، مسکینوں کا خرچہ بھی اسی سے ہوگا، یتیموں کا بھی، مسافروں کا بھی. یہ بتایا ہے کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ ایک وقف مال ہے. تو نبی نے منع کیا، ادھر نبی نے منع کیا ادھر صدیق نے منع کیا. جو کام نبی نے کیا وہی کام بولو صدیق نے کیا. یہ بدبخت اس کو لے کر صدیق کی تکفیریں، صدیق پر باتیں، اور صدیق اکبر پر انگلی اٹھا رہے. وہ اسلام آباد میں جو بھاگا ہے کر کے، جو جھوٹے ہوتے ہیں نا پھر وہ ٹکتے نہیں ہیں.
بھاگ جاتا ہے. بھاگتا ہے یا نہیں؟ خود بھی بھاگتا ہے، غلام بھی بھاگتا ہے، امام بھی بھاگتا ہے یا نہیں؟ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. کہتے ہیں پوچھو ان سے. میں نے ایک کو کہا جا کے پوچھ اپنے مولوی سے، اگر وہ کہے نہیں حق نہیں بنتا تھا، یہ نہیں پوچھنا، بس یہ پوچھنا کہ فاطمہ کو ملا تھا صدیق سے یا نہیں ملا، ہاں یا نہ، بس یہ. وہ آدمی گیا اور کہا مولوی صاحب سیدہ کو ملا تھا یا نہیں؟ مولوی بات کرنے لگا، نہیں نہیں نہیں، ہاں یا نہ، بس مجھے یہ تفصیل کی نہیں ضرورت. ایک آیا مولوی کے پاس اور کہا کہ جی ہاں یا نہ میں جواب دو. اس نے کہا ہاں یا نہ ہی میں دوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک سوال تجھ سے بھی کرتا ہوں. حدیبیہ کا مقام ہے، معاہدہ ہو رہا ہے. معاہدہ ہوتے ہوئے پیغمبر نے معاہدہ لکھا کہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے یہ معاہدہ. مشرکین مکہ کی طرف سے سہیل ابن عمر آئے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے. انہوں نے کہا یہ لفظ رسول اللہ مٹائیں گے، نیچے ہم دستخط کریں گے تو ہم نے تو آپ کو رسول مان لیا. آپ لکھیں یہ معاہدہ محمد ابن عبداللہ کی طرف سے یا صرف محمد لکھیں. نبی نے فرمایا علی قلم لاؤ. علی قلم لاؤ. ایک اور کئی موقع پہ فرمایا نا، جب قرآن کریم، جب یہ دو عرب کے فصاح بلغاء اپنا کلام لکھتے تھے تو بیت اللہ کی دیوار پہ اپنا کلام لگا دیتے، اور جب اس کی ٹکر کا کوئی کلام لاتا تو پھر وہ بیت اللہ کی دیوار سے کلام ہٹاتے تھے. جب صورت آئی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، نبی نے فرمایا علی کاغذ لاؤ قلم لاؤ. کاغذ لاؤ قلم لاؤ، لکھو. سورہ کوثر لگائی تو سب اپنے کلام لے گئے کہ اس کے مقابلے کا کوئی نہیں. حدیبیہ میں کہا علی قلم لاؤ، ادھر فرمایا علی قلم کاغذ لاؤ، انا اعطیناک الکوثر لکھو. علی کاغذ قلم لاؤ. کاغذ قلم کی ذمہ داری علی پر اور اعتراض عمر پہ. ذمہ داری علی پر ہمیشہ. یہ دیکھو کتنی جگہوں پہ علی کاغذ لاؤ قلم لاؤ، کاغذ لاؤ قلم لاؤ، اور وہاں پر اعتراض عمر پہ جہاں عمر کو کہا ہی نہیں گیا. وہ تو باہر کا تھا، علی گھر والا تھا. آپ کے گھر پہ کوئی آیا ہوا ہو اور آپ کے گھر کا بڑا کوئی کہ پانی، ایسے ہی کہے پانی لاؤ، وہ حکم وجوبی طور پر آپ کے لیے ہے یا باہر والے کے لیے؟ کاغذ لاؤ، علی قلم لاؤ. ذمہ داری علی کی ہے، اعتراض عمر پہ کیوں نہیں؟ میں کہتا ہوں اس وقت وہ جانتے تھے کہ عمر کا جس طرف دماغ گیا ہے یہی ٹھیک ہے، اس لیے اعتراض علی پر بھی نہیں بنتا، اعتراض عمر پہ بھی نہیں بنتا. ہم عمر والے بھی ہیں، ہم علی والے بھی ہیں. عمر بھی ہمارا، علی بھی ہمارا. عمر بھی ہمارا، علی بھی ہمارا. لیکن ایک الزامی جواب ہے، اور پھر جواب اعتراض. بات کیا؟ یہاں فدق کی بات کر کے پھر وہ ایک دوسری روایت لاتے ہیں کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. من اذاها فقد اذانی، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. یہاں فٹ کرتے ہیں ابو بکر پہ. پوچھ اس سے، اٹھا اپنی کتابیں، یہ نبی نے کس وقت فرمایا؟ جب پتہ چلا کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. اب جناب ان کے، حالانکہ افواہ چاہتے نہیں تھے، یہ بھی مسئلہ یاد رکھنا. وہ کسی کی بات پھیل گئی اور یہ بات ہوئی کہ علی اور حضرت فاطمہ کو پتہ چلا، انہوں نے جناب اسے کہا اور جا کے ناراض ہو گئیں، اور ناراض ہو کے اپنے والد کے یہاں چلی گئیں. اب والد کے یہاں جب گئی ہیں، ادھر پتہ چلا، والد کو بلایا اور کہا نبی کی بیٹی، نبی کے دشمن کی بیٹی جمع نہیں ہو سکتی. جس نے فاطمہ کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی. یہ حدیث تو نبی اس وقت فرما رہے تھے، یہ نبی تو حدیث تو نبی اس وقت فرما رہے تھے. فاطمہ کو بعد میں پتہ چلا ہو یہ افواہ تھی. پتہ چلتا ہے اماموں کو علم غیب نہیں ہوتا. ہاں یہ ناراضگیاں ہیں یا نہیں؟ مجھے کہنے لگا امام معصوم ہوتا ہے. میں نے کہا غلطی خطا بھی نہیں ہوتی؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا اب یہ جو کہا فاطمہ نے
اور یوں نہ اب دونوں میں سے خطا پر کون تھا یہ تو نے بتانا ہے، میں نے تو نہیں۔ ہمارے ہاں تو اجتہادی خطائیں ہوتی ہیں نا، لیکن یہ تو نے سوال کا جواب دینا ہے، میں نے نہیں دینا۔ تم کیا سمجھتے ہو حیدری دنیا سے چلا گیا، ان کے روحانی بیٹے آج بھی زندہ ہیں، الحمدللہ۔ تم آؤ تو صحیح، لیکن انشاءاللہ آ نہیں سکتے، آ نہیں سکتے۔ علی کاغذ لاؤ، قلم لاؤ۔ سوال ہو رہا تھا کہ ہاں یا نہ میں جواب دو، دیا تھا یا نہیں؟ تو تو نے پھر اس سے یوں کہنا ہے، نبی نے جب سہیل ابن عمر نے کہا یہ لفظ رسول اللہ مٹا دیں، نبی نے کہا علی قلم لاؤ اور یہ لفظ رسول اللہ مٹاؤ۔ کہا ہاں یا نہ میں جواب دے، علی نے مٹایا تھا یا نہیں؟ حکم مانا تھا یا نہیں؟ کہنے لگا اس میں تھوڑی تفصیل ہے۔ میں کہا کھوتی دا پتر، اس میں بھی تھوڑی تفصیل ہے، اس میں بھی تھوڑی تفصیل ہے۔ تو اب ہاں یا نہ کا جواب دے، ہاں یا نہ، پھر ہاں نہ یا تو پھر ادھر بھی ہاں یا نہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ کہتا ہے کچھ دن ایک مولوی صاحب بڑے پریشان سے لگ رہے، کہہ رہے ہمارے محلے میں یار اس واقعے کو لے کے ایک بندے نے بڑا وہ کیا ہوا ہے، نبی کی بیٹیاں ہی اور کچھ نہیں دیا۔ میں کہا پہلے تو یہ پوچھ ہر مہینے ملتا تھا یا نہیں؟ مالک نہیں بنایا اور وہ نبی نے نہیں بنایا اور وہ فاطمہ بھی جانتی تھیں۔ اچھا اب سوال یہ ہوتا ہے کیا فاطمہ کو یہ مسئلہ نہیں پتا تھا؟ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ نبی نے فرمایا لا نورثو، ہماری کوئی وراثت نہیں ہوتی، ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ فاطمہ کو نہیں پتا تھا۔ فاطمہ کو پتا تھا نہیں پتا تھا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن پتا تھا۔ پھر کیوں گئیں اس لیے کہ فاطمہ جانتی تھیں کہ ابو بکر کے بارے میں ارحم امتی بی امتی ابو بکر امت کے معاملے میں بہت رحم دل ہیں۔ ایک تو اپنے ابا کے دین کے معاملے میں چیک کر رہی تھیں، یہاں کوئی نرمی تو نہیں کر رہی، اور دوسری دنیا کو فاطمہ نے میسج دیا ہے کوئی انہیں نرم سمجھ کر یہ نہ آئے کہ جی میرے حق میں کوئی نرم فیصلہ ہوگا۔ جب وہ نبی کی بیٹی کے معاملے میں شریعت پر پابند ہے تو ابو بکر صدیق ہر ایک کے معاملے میں شریعت پہ پابند ہوگا۔ اور سنیں یہ علماء کرام کہ یہ نقطہ میں دینا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کے لیے نبی کے بعد اگر کسی نے کام بڑا انداز میں کیا ہے، ایک کو ابو بکر کہتے ہیں اور ایک کو فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ ایک کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ایک کو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ابو بکر کا تو سمجھ آتا ہے مسلمہ سے مقابلہ کیا، اسود انسی سے مقابلہ کیا، فاطمہ کی بات کس طرح؟ میں نے کہا فاطمہ کا عمل دیکھو، اگر فاطمہ یہ استغاثہ لے کر نہ جاتی یہ لا نورثو والی حدیث کو اتنی شہرت نہ ملتی کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ یہ حدیث اسی واقعے کی وجہ سے زیادہ مشہور ہو گئی نا، ورنہ لا وصیت لکافر، کافر کے لیے وصیت، یہ بھی تو حدیث ہے، تمہیں پتہ ہے۔ لا وصیت للقاتل، قاتل کے لیے وصیت نہیں ہے، یہ تمہیں پتہ ہے، یہ بھی تو حدیث ہیں، یہ بھی تو وصیت کے متعلق ہیں، یہ بھی تو وراثت کے متعلق ہیں، لیکن تمہیں نہیں پتا اس کو شہرت ملی فاطمہ کی وجہ سے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ ہر جگہ بات پھیل گئی انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، تاکہ ختم نبوت کے دروازے کو بند کیا جائے۔ فاطمہ نے بند یوں کیا ہے، پتا تھا قیامت تک اگر کوئی ختم نبوت کا منکر آ کر نبوت کا دعویٰ کرے گا، ہر ایک جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے دل میں دنیا کا مفاد ہوتا ہے، وہ اپنا بینک بیلنس جمع کرنا چاہتا ہے، اپنی اولاد کے لیے بینک بیلنس جمع کرنا چاہتا ہے، اپنی اولاد کے لیے دولت جمع کرنا چاہتا ہے۔ فاطمہ کا استغاثہ پیش کرنے کی وجہ سے اس حدیث کو اتنی شہرت ملی کہ بچے بچے کو پتا چلا انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، تاکہ کوئی نبوت کا دعویٰ بعد میں کرے دنیا کمانے کے لیے، بچوں کا بینک بیلنس جمع کرنے کے لیے اسے پتا ہو کہ اگر میں نے بچوں کے لیے دولت چھوڑی لوگ مجھے گالیاں دیں گے، نبیوں کی تو وراثت نہیں ہوتی، تو نے مربع کہاں
بھائی مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا دنیا کے لیے نا، کماؤں گا، میرے بچوں کا ذرا آخرت اور بعد کی اور جو ہے نا وہ گھر بر بن جائے گا، بینک بیلنس جمع ہوگا۔ اسود انسی نے اسی لیے تو دعویٰ کیا تھا، اور دوسرے تیسرے دولت کے لیے تو کرتے ہیں، میرے امتی بنیں گے پھر میں ان سے پیسے بٹوروں گا۔ اب یہ بھی اس حدیث کو اتنی شہرت ملی، اب کوئی بینک بیلنس جمع تو کرے، لوگ اسے لعنتیں دیں گے، کہیں گے اوے نبیوں کی تو وراثت نہیں ہوتی، او کانے مرزا تیرے پاس اتنی وراثتیں کہاں سے آ گئیں؟ اب وہ کہتا ہے، وہ مولوی صاحب کا کہہ رہا تھا کہ یار وہ کہتے ہیں کہ نہیں دیا تو پھر اب کیا، اب اس کا کیا جواب؟ میں نے کہا مولوی صاحب ان سے کہو پیغمبر اپنے جگہ کھڑے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ کے والد کے پاس غلام آئے میں ایک آدھ لے لو کام بٹ جائے گا۔ گئیں دیکھا تو بہت سے مرد ہیں، حیا کے مارے واپس آ گئیں۔ یہ فاطمہ ہے، مردوں میں نہیں جاتی، مردوں میں نہیں جاتی، وہاں بھی نہیں گئی تھیں، بھیجا تھا۔ ارسلت ہو کے الفاظ ہیں کہ بھیجا تھا، خود نہیں گئیں، خود میں نے اس دن کہا دیکھ جھوٹ کے سر پیر نہیں ہوتے، کیا کہتا ہے؟ فاطمہ کے گھر پہ لاتیں ماری، عمر نے نعوذ باللہ، باہر سے کیل اندر سے نکلی تھی، دیوار دروازہ گرا کیل لگی۔ میں نے کہا جب آدمی گھر کے اندر سے کیل ٹھوکتا ہے موٹا والا حصہ باہر ہوتا ہے، چھوٹا والا اندر جاتا ہے، یہ تو نے عجیب منطق نکالی کہ وہ بڑا موٹا والا حصہ اندر ہے جہاں توڑا لگتا ہے اور باریک والا باہر نکلا ہوا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور باہری دروازہ تھا، یوں گرا کیل لگے، حمل ساقط ہو گیا، محسن ضائع ہو گیا، بیمار ہو گئیں اور یہ ہو گیا، اس میں شہید ہو گئیں، یہ ہو گیا۔ میں نے کہا جس عورت کے ساتھ اتنا کچھ ہو، حمل ضائع ہو چکا ہو اور بالکل دروازہ گر چکا ہو، خونم خون بھی ہو، وہ دوسرے دن دربار میں کیسے آ سکتی ہے؟ کیا بات ہے! یا یہ بات ٹھیک ہے یا وہ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ پھر میں نے کہا دوسری بات بابو، یہ کہانی تو تیری میں تب مانوں جب علی کے گھر کا دروازہ ثابت کر دے۔ بہار الانوار میں تو حضرت علی اپنے گھر کی غربت اور قسمہ پرسی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے فقر کا تو یہ عالم تھا، میری چھت کھجوروں کے پتوں کی تھی اور دروازہ ٹاٹ کے کپڑے کا تھا۔ تو پہلے دروازہ تو ثابت کر، کہانی تیری بعد کی بات ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے، اتنا کچھ کیا اور یہی علی پھر اپنی بیٹی ام کلثوم عمر کے نکاح میں دے رہے ہیں، دی یا نہیں دی؟ بول۔ میں ایک سے پوچھا تیرے ساتھ کوئی یوں کرے تو اپنی بیٹی دے گا؟ نہیں میری غیرت گوارا نہیں کرے گی۔ میں نے کہا علی کی غیرت نہیں مانتا؟ تیری غیرت ہے، علی سے بڑا غیرت اس وقت دنیا بھر میں کون ہوگا؟ جتنی غیرت اللہ نے علی کو دی تھی، بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ غیرت غیرت غیرت۔ تو اب جناب نبی علیہ السلام کے پاس بیٹی گئیں، دیکھا، واپس آئی، نبی نے دیکھ لیا، دوسرے دن آئیں، نبی پھر بعد میں آئے، بیٹا خیریت آئی تھی، کیسے آنا ہوا؟ کہ ابا جان یہ دیکھیں کپڑے میلے رہتے ہیں، چکی چلاتی ہوں ہاتھوں میں گڑھیں، جھاڑو بھی خود دیتی ہوں، کپڑے بھی خود دھوتی ہوں، آٹا بھی خود پیستی ہوں، چکی بھی خود چلاتی ہوں، گھر کو بھی سنبھالتی ہوں، حسنین کو بھی سنبھالتی ہوں، علی کو بھی سنبھالتی ہوں، گھوڑے کو چارہ بھی خود دیتی ہوں، کھجور کی گٹلیاں بھی خود پیستی ہوں۔ ابا جان آپ کی بیٹی تھک جاتی ہے، دیکھیں کپڑے میلے رہتے ہیں، حسن حسین کو سنبھالتی ہوں، میرے ہاتھوں میں گڑھے ہیں۔ ابا جان غلام آپ کے پاس آئیں، ایک غلام اگر دے دیتے تو کام بڑھ جاتا، چکی وہ چلا لے، ایک ذرا جھاڑو وہ دے دے۔ اب ابا جان یہ دیکھیں میرے ہاتھوں، بیٹی باپ کے سامنے اپنی بیچارگی رکھ رہی ہے، نبی نے دیا نہیں؟ فرمایا بیٹا 33 بار سبحان اللہ، رات کو سوتے ہوئے 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو، غلام سے بہتر ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھو، خلفاء میں سے یہ کوئی کرتا پھر اس کے پیڑ میں کتنے مروڑ ہوتے۔ اوہ آئی تھی تو کیا ہوا، غلام ہی تو تھا، دے دیتے، ابے خود غلام بن جاتے فاطمہ کے۔
لیکن یہاں یہ بول نہیں سکتا، نجی محفل میں تو بولتا ہوگا۔ ہاں، جسے ابو بکر کا حیا نہیں، اسے نبی کا حیا نہیں ہو سکتا۔ سن لے، نبی نے دنیا نہیں دی، بیٹی کو حدیث سنا کے رخصت کیا، صدیق نے دنیا نہیں دی، حدیث سنا کے رخصت کیا۔ ہوا یا نہیں ہوا؟ بولو۔ 200 واقعات جو نبی کے ساتھ ہوئے وہی صدیق کے ساتھ، جو نبی کے ساتھ وہی صدیق صدیق ہے، صدیق صدیق ہے۔ اور اسے صدیق تمام اہل بیت کہتے تھے، تمام صحابہ کہتے تھے، ان کی محبتیں تھیں۔ علامہ ابراہیم العبیدی المالکی اپنی کتاب بشائر الصدیق، عمدۃ التحقیق فی بشائر آل صدیق، اس میں ایک روایت ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ علی جب بھی ابو بکر صدیق سے ملتے تھے، علی سلام میں پہل کرتے تھے، سلام میں علی پہل کرتے تھے، کیونکہ جانتے تھے ابو بکر بڑے ہیں، احتراماً پہلے علی سلام کرتے تھے۔ ایک دن علی ابو بکر سے ملے لیکن سلام میں پہل نہیں کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دیر دیکھا علی سلام نہیں کر رہے، تو پھر ابو بکر صدیق نے سلام میں پہل کر دی، لیکن محسوس کیا، اب جا کر نبی کو بتایا، اللہ کے نبی آج یہ واقعہ ہوا ہے، علی تو سلام میں ہمیشہ پہل کرتے ہیں، آج پہل کیوں نہیں کسے بتائیں، یہ مجھ سے کوئی ناراض ہے، گلہ ہے، شکوہ ہے، ناراضگی ہے، کیا وجہ ہے، خفا ہے؟ نبی نے بلایا، علی کیا معاملہ ہے، کیا تم ہمیشہ سلام میں پہل کرتے ہو؟ کہا جی بالکل۔ آج سلام میں پہل کیوں نہیں کی؟ کوئی ناراضگی گلہ شکوہ ہے تو بتاؤ۔ کہا اللہ کے نبی کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں۔ کہا پھر سلام میں پہل کیوں نہیں کی؟ تو علی کا جواب سن، حضرت علی کہتے ہیں آقا آج رات خواب میں نے جنت دیکھی ہے، اس جنت میں خوبصورت محل دیکھا ہے، اتنا خوبصورت محل، تو میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ اس کا محل ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، جو سلام میں ابتدا کرتا ہے، جو سلام پہلے کیا کرتا ہے۔ آقا میرا دل چاہتا تھا کہ ابو بکر کی سمت پر اتنا احسان ہے کہ جو محل ابو طالب کے بیٹے نے دیکھا ہے وہ میں ابو قحافہ کے بیٹے کو ہدیہ کرنا چاہتا تھا، کہ آج ابو بکر سلام میں پہل کرے تاکہ وہ محل جو علی نے دیکھا ہے وہ ابو بکر کو مل جائے۔ یہ محبتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو، محبتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اور اس کا ترجمہ انوار الصدیق کے نام سے ہوا ہے، اور اصل کتاب کا نام عمدۃ التحقیق ہے۔ میں نے یہ روایت 2-3 کتاب ساتھ لے کر کراچی میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی حضرت علی کے ساتھ بیٹھے ہیں، کہا علی جنت کے بزرگوں کے سردار دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا بالکل۔ اتنے میں ابو بکر عمر سامنے آ رہے ہیں، فرمایا یہ جنت کے 1.5 عمر کے لوگوں کے سردار ہیں، یہ سردار ہیں۔ نبی دیکھ کے مسکرائے، خوش ہوئے۔ اتنے میں نبی کے چہرے پہ غصے کے آثار آئے۔ صدیق اکبر نے دیکھ لیا، آقا پہلے آپ خوش ہوئے پھر ناراض کیوں؟ فرمایا وہ شیطان دور کھڑا ہوا تھا، اس پہ نظر پڑ گئی، اور وہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہا تھا، اللہ مجھے جہنم میں ابو بکر عمر کے بغض رکھنے والوں کے ساتھ عذاب نہ دینا۔ ابو بکر عمر کا بغض جن کے دل میں، اللہ مجھے ان کے ساتھ عذاب نہ دینا، شیطان کو پتہ ہے کہ ان کا عذاب اتنا خطرناک ہے۔ جب یہ بات کی تو ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی ہم سے بغض رکھنے والے بھی ہوں گے کیا؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارا تو جو کچھ تھا ہم نے دین پہ لٹایا ہے۔ کہا ایسے بدبخت بھی ہوں گے کہ جو تم سے بغض رکھیں گے، لیکن ابو بکر تم سے محبت کرنے والے بھی ہوں گے۔ کہو الحمدللہ، الحمدللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ ہاں تم سے محبت کرنے والے بھی ہوں گے۔ کہا ہم سے محبت کرنے والے بھی ہوں گے؟ کہا ہاں۔ تم انہیں کیا دینا چاہو گے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا میری زندگی کی تمام نیکیوں کا چوتھائی ان کو، چوتھائی ان کو۔ اور یہ چوتھائی یہ میری تیری نیکی جیسی نیکیاں نہیں ہیں۔ وہ ستاروں کو دیکھتے ہوئے حضرت عائشہ نے پوچھ لیا آقا ان ستاروں سے زیادہ روشنیاں بھی ہیں کسی کی نیکیاں ہیں؟ فرمایا ہاں عمر کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔
عمر کی نیکیاں اور آپ کو پتہ ہے موجودہ ماہر فلکیات کہتے ہیں کہ ستاروں کو گننے میں 2 ارب سال چاہیے. کتنے؟ 2 ارب سال. یہ ماہر فلکیات جس نتیجے پہ پہنچے کہ 2 ارب سال بھی گارنٹی نہیں ہے اس کے بعد کہ ستاروں کی گنتی پوری ہو سکے. تمہیں کیا پتا گلیکسیاں ہیں، پھر سپر گلیکسیاں ہیں، پھر کیا کیا چیزیں ہیں. اتنے ہیں، اللہ اتنا بڑا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ اتنے بڑے جہاں کا مالک ہے. ہم جیسے کہ چھوٹے سے گناہ معاف کر دے، تیرا تو کوئی نہیں بگڑے گا، ہمارا بھلا ہو جائے گا. صدیق کے صدقے معاف کر دے. عمر کی نیکیاں اس سے بھی زیادہ. خاموش ہو گئی میری ماں. نبی مزاج عائشہ سمجھتے ہیں. فرمایا عائشہ مجھے پتہ ہوتا ہے تیرا موڈ کب تھوڑا سا آؤٹ ہے. کہا کیسے؟ کہا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے نا دعائیں کرتی یا رب محمد. جب کوئی گلے شکوے کے موڈ میں ہوتی ہے تو دعا کرتی یا رب ابراہیم. میں سمجھ جاتا ہوں ابھی منانے کی ضرورت ہے. عائشہ کو تو نبی مناتے ہیں، نبی مناتے ہیں. محبتیں ہیں، اتنی محبت ہے. نبی فرماتے ہیں عائشہ مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے جیسے کھجور کو شہد کے ساتھ لگا کے کھایا جاتا ہے، تو مجھے اتنی اچھی لگتی ہے. عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی آپ مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں جتنے کھجور کو مکھن کے ساتھ لگا کے کھایا جاتا ہے. فرمایا عائشہ تیرا جواب بڑا پیارا ہے، بہت پیارا ہے. کیوں کبھی تم نے بھی اپنی بیگم سے آئی لو یو کیا ہے؟ یہ محبت کی باتیں کی ہیں؟ یہاں کرنی ہے وہاں کرتا نہیں ہے، فیس بک پہ تو کرتا ہے. ایک کہتا ہے مولوی صاحب بیوی سے محبت کی باتیں کرنا ایسا ہی ہے جیسے خارش کہیں اور ہو رہی ہو، کھجا کہیں اور رہے ہوں. میں نے کہا تو کرتا رہے، خارش تجھے انشاءاللہ وہاں بھی شروع ہو جائے گی. تو کر تو صحیح. ہاں نبی کی سیرت کا مطالعہ کر. ہے یا نہیں ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں تو اللہ ان دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے. ابھی وہ سوئی ہوئی تو اٹھا کے نہیں مسکرانا. نیکی کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے. ایک اندھے کو روڈ پار ہی نہیں کرنا، تو زبردستی پار کرا رہے. مولوی نے کہا تھا نابینا کو روڈ پار کرانا ہوتا ہے، اس کا گھر ہی ادھر ہے، تو زبردستی پکڑ کے. تو نیکی کرنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ستاروں کی نیکیاں، یہ عمر کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ ہیں. حضرت عائشہ چپ فرمایا تو سمجھ رہی ہے؟ میں سمجھ گیا ہوں تو چاہتی تھی کہ تیرے والد کا نام لوں. تیرے والد نے جو 3 دن خدمت کی ہے نا، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. غار میں کہا کرتا ہوں نا صحابہ تو سارے عظیم ہیں لیکن سب نے نبی کو جلوت میں دیکھا ہے، صدیق نے خلوت میں دیکھا ہے. صدیق نے خلوت میں دیکھا ہے، اپنی جھولی میں سلا کے دیکھا ہے، اپنی نظروں کو جھکا کے دیکھا ہے، سانپ کے منہ پر ایڑی کو دبا کے دیکھا ہے. ہاں اور اسے کہاں برداشت تھا؟ نبی صدیق ساتھ ہوں، مار رہا ہے اور سمجھ رہا ہے چھوڑ جائے گا. اس ظالم کو پتہ نہیں کہ نبی اور صدیق کی یاری پکی ہے، کچی نہیں ہے. یہ تو وہ ڈنگ مارتا جا رہا ہے اور زبان حال سے صدیق کہتا جا رہا ہے ادھر آ ستمگر ہم انہر آزمائیں، اور تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. پاؤں بھی نہیں ہلاتے کہ پیغمبر نہ جاگ جائیں. پیغمبر کے سامنے صدیق پاؤں بھی نہیں لاتا. اور ناراض نہ ہونا، آج کا عاشق نبی کو موجود بھی مانتا ہے اور وہاں ٹھمکے بھی لگاتا ہے، ڈھول بھی بج رہے ہیں. صدیق پھر انسان ہے، آخر بے اختیار آنکھوں سے آنسو تو نکل آئے نا. اصل میں یہ رب نے بتانا ہے. صدیق تو صدیق کے آنسوؤں کی قدر و قیمت دیکھو. تیرے آنسو مسجد میں نکلتے ہیں، کسی کے آنسو بدر میں، کسی کے آنسو گرے احد میں، کسی کے آنسو گرے کربلا میں، کسی کے آنسو گرے بیت اللہ میں. صدیق کے آنسو گرے چہرہ رسول اللہ میں. ظرف تو دیکھ، مظروف تو دیکھ.
آنسو نبی کے چہرے پر گرائے بتایا۔ صدیق تو صدیق کے آنسوؤں کی اتنی قیمت ہے، جب یہ گرتے ہیں تو نیچے چہرہ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اور صدیق کے آنسو نبی کے چہرے پہ ایسا لگ رہا تھا جیسے صبح صبح کسی گلاب کو دیکھو تو اوپر شبنم پڑی ہوئی ہوتی ہو، شبنم جیسے ہو گلاب کے مکھڑے پر۔ آنکھ کھل گئی، کیا ہو گیا؟ آقا اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ ایڑی پر لعاب دہن لگایا، ٹھیک ہو گئے۔ اس پر بھی آ کے بہت سے خطبہ، دیہاتی خطیب کہتے ہیں وہ سانپ جو تھا نا اتنے عرصے سے وہاں نبی کے دیدار میں انتظار کر رہا تھا، اس نے کہا ابو بکر اور کوئی رستہ نہیں تھا، یہی تھا تو میں نے اب یہی تجھے مارا۔ سانپ بھی عالم الغیب ہو گیا کہ یہاں نبی آئیں گے۔ اور سن لے، ایسا کوئی واقعہ نہیں کوئی اس کو جتا کر یہ بتائے کہ سانپ عاشق تھا۔ سنو، صدیق کو تکلیف دے کہ جو عشق جتائے اسے سانپ تو کہا جا سکتا ہے، کالا تو کہا جا سکتا ہے، عاشق نہیں۔ اسے زہریلا تو کہا جا سکتا ہے، اور اسی کے بارے میں کہا قتل الموذی قبل الیذا، نہ چھوڑو جہاں اس کو دیکھو، اور فرمایا سر سمیت کچلو۔ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ وہ سانپ ہو یا کالا یا زہریلا یا موذی تو ہو سکتا ہے، عاشق نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنا انداز اپنایا اور صدیق نے اپنا انداز اپنایا۔ کہا ابو بکر کیا دے گا اپنے سے محبت کرنے والوں کو؟ کہا اپنی زندگیوں کا چوتھائی۔ عمر نے کہا میں نے بھی چوتھائی دی۔ کہا لکھو، نبی نے فرمایا لکھو۔ علامہ ابراہیم عبیدی المالکی عمدۃ التحقیق میں لکھتے ہیں جب یہ لکھا گیا آسمانوں سے جبریل آ گئے کہ اللہ کہتے ہیں یہ پرچہ ادھر دے دو۔ لے گئے، بعد میں جائے تو نبی نے پوچھا جبریل وہ پرچہ؟ کہا اللہ نے وہ پرچہ رکھ دیا ہے، اور اس پر حاملین عرش کو، جبرائیل کو، میکائیل کو، اسرافیل کو، فرشتوں کو گواہ بنایا ہے کہ جب قیامت ہوگی یہ پرچہ ابو بکر عمر کو دکھانا ہے، وعدہ پورا کرو۔ اللہم اجعلنا منہم، وعدہ پورا کرو۔ یہ ان کی محبت کے صلے ہیں، قیامت میں ملیں گے۔ جب صدیق اپنے عاشقوں کو بلائے گا آ جاؤ میرے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، اور دیکھ کر مسکرائے گا کہ تمہاری اتنی سختیاں، تکلیفیں، جیل، کڑیاں، شیڈول، 4 شیڈول، 6 شیڈول اور 5 شیڈول، یہ سب تو بھولے گا۔ وہاں صدیق جب مسکرائے گا تو تو اس وقت کہے گا رولتے گئے پر چس بڑی آئی ہے، رولتے گئے پر اج چس بڑی آئی ہے۔ صدیق سے یاری نبھانا آسان نہیں، یاری نبھانا آسان نہیں۔ کبھی آزمائش، تکلیفیں، یہ چیزیں آتی ہیں لیکن نو ٹینشن، کوئی پرواہ نہیں۔ جو نبی کی محبت میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، صدیق کی محبت میں ہم کسی چیز کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہی جذبہ ہے یا نہیں؟ بولو، یہی جذبہ ہے یا نہیں؟ یہی جذبہ ہے یا نہیں؟ صدیق اکبر ہیں، نبی کے پاس ایک ایک سوراخ کو غار میں بند کیا، ایک ایک سوراخ کو۔ میں کہا کرتا ہوں، ابھی شاہ صاحب جس عنوان پہ بات کر رہے تھے، صدیق نے یہ سوراخ بند، یہ بند، یہ بند، یہ بند، یہ دیوبند والوں نے ہر سوراخ بند کرنا صدیق سے سیکھا ہے۔ کوئی سانپ مرزا کی صورت میں آیا تو عطا شاہ بخاری نے بند کیا، کوئی رفض کی صورت میں آیا تو حق نواز نے بند کیا، کوئی ادھر ادھر سے لا مذہبیت کی صورت میں آیا تو امین اکاڑوی نے بند کیا، کوئی یہاں وہاں سے بدعت کی صورت میں آیا تو مولانا حسین علی اور امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے بند کیا۔ اور یہ سوراخ انشاءاللہ صدیق کے دیوانے بند کرتے رہیں گے۔ اس لیے یاد رکھو،
اس دور میں صحابہ کا وظیفہ کرنا یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، اس کے لیے جگر چاہیے، اور یہ معمولی عبادت نہیں ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ میں نے اس دن صوفیوں کے ہاں بھی کہا، میں نے کہا یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کرنا یہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ بات ختم کرتا ہوں کہ مولانا سید احمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ ایک دن کہا حضرت آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا تم ایسا کرو، پاکستان لگتا ہے بن جائے گا، تم وہاں کسی سے بیعت ہو تاکہ شیخ سے ملاقات بھی رہے، اپنے حال بھی ان کے سامنے ذکر کیا کرو۔ چنانچہ انہوں نے خواب دیکھا احمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور دیکھا ایک بزرگ جن کے جسم سے دودھ اور شہد کی نہریں نکل رہی ہیں۔ سمجھ گئے کہ انہی سے بیعت ہونا چاہیے، کیونکہ خواب میں دودھ اور شہد دیکھنا نورانیت اور روحانیت اور علم کی نشانی ہوتی ہے۔ لیکن پتہ نہیں تھا یہ بزرگ کون ہیں، اپنے چند ملنے والوں سے ذکر کیا۔ ایک دن ان کا ایک دوست آیا اور کہا کہ بخاری صاحب فلاں جگہ پر ایک بزرگ آئے ہیں، تم نے جو حلیہ بتایا ان سے ملتا ہے۔ جب وہ گئے دیکھا تو پہچان لیا، کہاں انہی کو خواب میں دیکھا۔ بیعت ہوئے اور ان کے شیخ تھے غلام احمد شاہ واغ رحمۃ اللہ علیہ، بیعت ہو گئے۔ اب یہ سید احمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مناظر بھی تھے اور علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں سے بھی تھے۔ ثانیہ نئی کتاب سب سے پہلے انہوں نے لکھی ہے، اور ابو بکر صدیق کا تذکرہ بہت کرتے تھے، یہاں تک کہ جب دنیا سے گئے ہیں اپنی زندگی کا آخری جمعہ مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں شان ابو بکر صدیق پہ بیان کیا تھا، اور تدریس بھی کرتے تھے، مناظر بھی تھے، رات پروگراموں میں بھی ہوتے تھے۔ ان کے شیخ نے ایک دن لوگوں سے کہا تم اس کو سمجھتے ہو یہ فارغ مولوی ہے، کبھی اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے کبھی اس کے پیچھے، کیونکہ عموماً جو کسی باطل سے ٹکرا رہا ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ ایسے ہی فارغ ہے۔ ابے یہ تھوڑی حضرت ہو سکتے ہیں، ہم نے حضرت انہی کو سمجھا ہے جن کے پاس بڑی سی تسبیح ہو، ہر وقت سر نیچے ہو، اور جناب کسی کو کچھ نہ کہتے ہوں۔ ہمارے حضرت کا مزاج ہے وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے، آئے نبی کی ختم نبوت پہ آنچ آئے اور وہ کسی کو کچھ نہ کہے، صدیق کی تکفیر ہو اور وہ کسی کو کچھ نہ کہے، اسے مزاج نہیں بے غیرتی کہا جاتا ہے، مزاج نہیں۔ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، ابو بکر سے زیادہ نرم دل کون ہیں؟ لیکن جب بات ختم نبوت کی آئی، فتنہ ارتداد کی آئی، منکرین ختم نبوت اور منکرین زکوٰۃ کی آئی، ابو بکر صدیق سب سے زیادہ سخت کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ کہا کہ تم اسے فارغ سمجھتے ہو احمد شاہ بخاری کو، جبکہ اس نے 200 سے زیادہ مرتبہ خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت کی ہے۔ کتنی بار؟ 200 سے زیادہ۔ میں نے یہ سنیریو اس لیے بتلایا کہ یہی احمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنے شیخ سے کہتے ہیں حضرت رات کو پروگراموں میں کبھی لیٹ ہو جاتا ہوں، آپ نے جو وظائف بتائے ہیں وہ رہ جاتے ہیں، کیونکہ صبح کو تدریس کرنی ہوتی ہے، دن بھر کی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، مطالعہ بھی صبح پڑھانے کے لیے کرنا ہوتا ہے، تو جو پروگرام میں کبھی دیر ہو تو حضرت کبھی کبھی جو آپ نے معمولات وظائف دیے وہ چھوٹ جاتے ہیں، دل پہ بہت بوجھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا آپ کو خبر دوں۔ پتہ ان کے شیخ نے کیا کہا؟ ان کے شیخ نے کہا بخاری صاحب اپنے بیانات میں تھوڑی دیر شان صدیق اکبر بیان کر لیا کرو، جتنے معمولات چھوٹے ہوئے ہوں گے اللہ سب کی کمی کو پورا کر دے گا، سب کی کمی کو اللہ پورا کرے گا۔ اور کہا بیٹا تم کیا سمجھتے ہو صدیق صدیق کہنے میں کم نورانیت ہے؟ میں نے معمولات و وظائف اس لیے دیے کہ دل میں نورانیت اور روحانیت ہو، اس کے تذکرے سے روحانیت نہیں ملے گی جو آج بھی روحانیت براہ راست لے رہا ہے، جو آج بھی شمع کے ساتھ ہے، وہ پروانہ شمع سے روشنی لے رہا ہے، اس کے تذکرہ کرنے میں روحانیت نہیں ملے گی۔ جو آج بھی پیغمبر کے ساتھ یوں سو رہا ہے کہ دنیا اس کی اس قسمت کو دیکھ کے رشک کرتے ہوئے کہتی ہے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے۔